بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأکول۔ سورۃ الفیل مکیہ، 105 نمبر کی صورتیں ہیں، 5 آیتیں ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں، جانا نہیں تیرے رب نے کیسا سلوک کیا اصحاب الفیل کے ساتھ۔ سورت کا نام بھی سورۃ الفیل ہے۔ الفیل دا ایلیفینٹ، ہاتھی کو عرب یہ جو ہے کیا بولتے ہیں، فیل بولتے ہیں۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ اشارتاً بیان کیا گیا ہے، آپ واقعے کی تفصیل پہلے سمجھ لیں۔ جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، وہ سال عرب میں عام الفیل کہلاتا اور عام الفیل کے نام سے مشہور تھا۔ عام کا معنی سال، وہی ہاتھی والا سال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی سال میں ہوئی۔ اس واقعے فیل کے 50 یا 55 دن کے بعد، 50 یا 55 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ تو کسی سے پوچھا جاتا کس سال پیدا ہوئے تم، تو جواب تھا عام الفیل میں۔ یمن، جس سے مکے والوں کے تجارتی تعلقات تھے، سال میں دو یہ بزنس ٹور کیا کرتے تھے۔ ایک سفر ان کا شام کے طرف ہوتا تھا، یعنی فلسطین وغیرہ کے علاقے کی طرف، اور دوسرا سفر ہوا کرتا تھا یمن کی طرف۔ سردی کے دنوں میں یمن جاتے تھے اور گرمی کے دنوں میں شام جاتے تھے۔ یمن جو 451 عیسوی تک، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے جس سال، وہ 571 بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سن ولادت ہے انگریزی کیلنڈر کے حساب سے، وہ 571 اپریل کا مہینہ، اپریل کی 20 تاریخ بتائی جاتی ہے، اور 571 451 عیسوی تک یمن کی جو تہذیب تھی بہت ایڈوانس مانی جاتی تھی۔ یمن کا علاقہ بہت سرسبز و شاداب کہلاتا تھا۔ تبع قوم تبع ان کی حکومت تھی۔ انہوں نے کھیتی کے لیے ایک ڈیم بنایا تھا۔ 451 عیسوی میں یہ ڈیم ٹوٹ گیا، جس سے بڑا ہی بھیانک سیلاب آیا، اور اس کے بعد یہ علاقہ ابھر نہیں سکا تھا تقریباً۔ پھر اس علاقے پر حکومت ہو گئی حبشہ والوں کی۔ حبشہ جہاں نجاشیوں کی حکومت تھی، اور وہ علاقہ اس زمانے میں پورا علاقہ عیسائیوں کے ماتحت تھا۔
جب یمن پر نجاشیوں نے حکومت شروع کی تو یہ جو 571 عیسوی اس وقت یمن کا حکمراں جو تھا نجاشی کے طرف سے، نجاشی کا گورنر بنایا گیا، اریات اس کا نام بتایا جاتا، اریات وہ گورنر تھا، اس کا سپہ سالار تھا ابرہہ، اس کا جو کمانڈر ان چیف تھا وہ ابرہہ تھا۔ ابرہہ اور اریات میں یعنی گورنر میں اختلاف شروع ہو گیا۔ ابرہہ نے بغاوت کر دی اریات کے خلاف اور اس کا قتل کر دیا اور یمن پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ لیکن اس نے جو نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا، جس کی اصل حکمرانی تھی، اس کے ساتھ اس نے مصالحت کر لی۔ اس نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ میں آریات کے خلاف ضرور تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس کے خلاف کارروائی کی، لیکن میں آپ کے خلاف نہیں ہوں۔ پہلے ہی کی طرح ہمارے تعلقات بحال ہو سکتے ہیں۔ نجاشی شاہ حبشہ نے اس آفر کو قبول کر لیا اور ابرہہ کو یمن کا گورنر بنا دیا۔ ابرہہ اس نے دیکھا کہ لوگ حج کے موقع پر، ہر دین دھرم کے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا وہاں کیا ہے؟ کہ وہاں ایک گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، خانہ کعبہ ہے۔ تو اس نے یہ دل میں ٹھان لیا کہ میں یہاں یمن میں ایک گرجا گھر تعمیر کروں گا، کنیسہ چرچ۔ چنانچہ یمن کے صنعاء کے علاقے میں اس نے ایک بہت بڑا گرجا گھر تعمیر کیا اور اعلان کیا کہ اب حج کرنے کے لیے یہاں سے کوئی مکہ نہیں جائے گا، جس کو حج کرنا ہوگا وہ اسی کنیسہ کا حج کرے گا۔ بنو کنانہ قریش کے بہت سے لوگ ادھر ادھر بس گئے تھے، اور قریش کی جذباتی وابستگی، ایموشنلی وہ بالکل خانہ کعبہ سے جڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کو یہ بات بہت بری لگی۔ اس نے رات کے اندھیرے میں اس کنیسہ میں نجاست پھینک دیا، گندگی ڈال دیا۔ صبح یہ خبر مشہور ہوئی اور ابرہہ تک یہ خبر پہنچی تو وہ جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا کہ تمہاری یہ ہمت، یہ جرات، اب اس کے بدلے میں وہ جو خانہ کعبہ ہے میں اس کو مسمار کروں گا۔ چنانچہ ابرہہ نے اپنے ارادے کی اطلاع شاہ حبشہ نجاشی کو دیا اور نجاشی نے اس کو اوکے کیا، اور ابرہہ کے کہنے کے مطابق کہتے ہاتھی وہاں سے بھیجے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھیوں کی تعداد جو تھی اس لشکر میں 9 ہاتھی تھا محمود، جو خاص طور پر نجاشی نے بھیجا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 12 ہاتھی پلس یہ محمود یعنی 13، تو 9 یا 13 کا عدد بتایا جاتا ہے، اسی لیے ہاتھیوں والا لشکر سے مشہور ہو گیا۔ یہ جو محمود ہاتھی ہے، کہتے ہیں یہ اپنی کوالٹی، اپنے صفات کے لیے بہت مشہور و معروف تھا، بہت ہی ڈیل ڈول کا، بہت ہی مضبوط، طاقتور، بڑی بڑی عمارتوں کو پیروں کے ٹھوکر سے گرا دیا کرتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ہاتھیوں کو خانہ کعبہ کو گرانے ہی کے لیے لیا گیا تھا۔
بہرحال وہ مشہور ہاتھی محمود بھی اس لشکر کا حصہ تھا۔ ابرہہ ایک لشکر جرار لے کر، لشکریوں کی تعداد 60,000 بتائی گئی ہے۔ 60,000 کا نمبر چھوٹا نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں۔ یمن سے یہ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگوں کی رائے تو یہی ہے کہ اس کے کنیسہ جو اس کو ابھی نئی نئی تعمیر ہوئی تھی، اس کو کسی قریشی نے گندا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ غصے میں آیا۔ جبکہ بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ اس کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہے۔ یہ جو 551 سے پہلے یمن کی حالت تھی کہ وہ پورے علاقے کو ڈومینیٹ کرتا تھا، پورا علاقہ، ادھر حبشہ لے لیجئے، شام کا علاقہ لے لیجئے، اور عرب، یمن جو ہے آج بھی عرب کا حصہ ہے، لیکن عرب کے ایک کونے میں ہونے کی وجہ سے افریقہ سے زیادہ، یہ حبشہ اس سے زیادہ ان کو مناسبت ہے۔ تو وہ جو ایک پرانی تہذیب تھی، پرانا ولولہ، وہ ایک دور حکومت، ابرہہ کو یہ فکر ہوئی کہ وہ پرانا جاہو جلال واپس لیا جائے، اور اس کے لیے پھر آدمی توسیعی منصوبے پر عمل کرتا ہے کہ اپنی حکومت کو وسعت دی جائے وغیرہ، بل دوسرے آرام، دوسری باتیں بھی شامل ہوں گی۔ ایک بہانہ مل گیا اس کو، اپنا لشکر لے کر وہ چل پڑا یمن سے مکہ المکرمہ کی طرف۔ بیچ میں کچھ قبیلے پڑے، ان قبیلوں نے ابرہہ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن کوئی ٹک نہیں سکا۔ 2 مقابلے ہوئے، ایک نفیل نام کے شخص نے بھی کیا، اس کو پکڑ لیا ان لوگوں نے۔ اس نے یہ کہہ کر جان بچائی کہ مجھے عرب کے راستے معلوم ہے، مجھے جان سے مت مارو۔ تو ابرہہ نے کہا نہیں، اس کو جان سے مت مارو، یہ ہمارا راہبر بنے گا، رہنما۔ چنانچہ وہ وہاں سے چلا۔ ایک مضبوط قبیلہ ہوا کرتا تھا بنو ثقیف، طائف میں بنو ثقیف کا۔ لوگوں سے امید یہ تھی کہ یہ لوگ مقابلہ کریں گے، یہ روکنا چاہیں گے، لیکن جو طائف کا ذمہ دار تھا، بنو ثقیف کا سربراہ تھا، اس نے ابرہہ سے مل کر مصالحت کر لی کہ آپ مکہ جانا چاہتے ہیں، ہم روکیں گے نہیں، بلکہ اپنے ایک غلام جس کا نام ابو ریغال بتایا جاتا ہے، اس نے ساتھ دے دیا کہ یہ آپ کو صحیح راستہ بتائے گا۔ یہ مغمس یا اس قسم کا کوئی کی جگہ، اس طرح کا نام تھا، وہاں پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی قبر بنتی ہے، اور عرب اس کے قبر پہ پتھر پھینکتے ہیں آج تک، دھوکہ دہی کی وجہ سے۔ خیر یہ جب ثقیف، یہ طائف کو پار کر کے پہنچے تو اب رکاوٹ کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ مکے میں یہ خبر عام ہوئی تو مکے والے پریشان ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب کا زمانہ تھا۔ اس وقت عبد المطلب کی سربراہی ایک طرح مکے میں قائم ہو گئی تھی، حالانکہ مکے والے تو قبیلے، ان کا قبیلہ الگ، خاندان الگ، ہر خاندان کا ایک الگ الگ سربراہ۔ تو بنو ہاشم کا سربراہ کون؟ عبد المطلب، لیکن یہ سربراہی صرف بنو ہاشم پر نہیں تھی، ایک طرح پورے مکے کے سب سے بڑے مانے جاتے تھے سربراہ۔ اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، بات کھل کر آئے گی، سورہ جب قریش کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ اگلی سورت جو ہے وہ سورہ قریش ہے۔ خیر عبد المطلب نے تمام لوگوں کو مشورے کے لیے بلایا۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں کے اوپر چلے جائیے، گھاٹیوں میں پھیل جائیے،
ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابرہہ وہاں پہنچ کر، ظاہر ہے کہ مدینے، ابھی مکے میں اس کی انٹری نہیں ہوئی ہے، اس سے باہر ہی ہے۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، مدینہ اور مزدلفہ کے وہ ایریا آتا ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ تو پڑاؤ کیا ابرہہ نے، اپنے ایک آدمی کو ایلچی بنا کر، سفیر بنا کر اس نے مکے کے اندر بھیجا۔ پوچھا کہ تمہارا قائد کون ہے، امیر کون ہے؟ لوگوں نے کہا عبد المطلب ہے۔ ملاؤ۔ چنانچہ عبد المطلب سے ملاقات ہوئی۔ عبد المطلب کو بادشاہ کا، ابرہہ کا پیغام پہنچایا گیا۔ پیغام کیا تھا؟ کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے، ہمارا ایک نکاتی پروگرام ہے، یہ جو گھر ہے بس اس کو ڈیمولیش کریں گے، مسمار کریں گے اور چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو جانوروں کو، ان لوگوں کے جو جانور اونٹ وغیرہ چڑھتے تھے، ان جانوروں پہ قبضہ کر لیا، جس میں کہا جاتا ہے عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ جب ابرہہ کا پیغام پہنچا تو عبد المطلب نے کہا کہ ہم بھی مزاحمت نہیں کریں گے، کوئی مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو جانور پکڑے گئے ہیں وہ ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ جو سفیر بن کر گیا تھا وہ عبد المطلب کی باتوں سے تھوڑا پریشان ہوا کہ یہ خانہ کعبہ جن کی اس خانہ کعبہ کی وجہ سے پورے علاقے میں ان کی ایک طریقے سے، یعنی سبھی جگہ ان کی ایک دھاک بنی ہوئی تھی، ہر جگہ کے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، چونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہے، منتظم ہیں۔ کل انشاءاللہ یہ بات اور کھل کے آئے گی۔ تو ان کو تو گھر بچانے کی فکر ہونی چاہیے، گھر بچانے کی فکر کے بجائے یہ اپنے جانوروں کی فکر کر رہے ہیں۔ خیر وہ ایلچی واپس آیا، ابرہہ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ ابرہہ نے کہا اس کو لے کے آؤ، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ عبد المطلب کی جو شخصیت تھی، ان کی جو پرسنالٹی تھی، بہت ہی متاثر کن ان کی شخصیت تھی، بہت ہی خوبصورت ڈیل ڈول کے، اور بات کرنے کا انداز بھی بڑا نرالا اور بڑا اچھا تھا۔ جب پہنچے تو ابرہہ اپنی، کہتے ہیں، کرسی سے نیچے اترا اور فرش پہ بیٹھ کے بات کیا۔ عبد المطلب نے وہی ساری باتیں دہرائی کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ ابرہہ سے آخری گفتگو کر کے کہتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ پہنچے۔ خانہ کعبہ پہنچ کر زنجیر جو لگایا جاتا تھا، زنجیر کو پکڑ کر عبد المطلب نے دعائیں کی ہیں، کچھ اشعار پڑھے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، خوب روئے اور کہا کہ اے گھر، ہم تیری حفاظت نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو گھر والا ہے ضرور اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اور یہ کہہ کر عبد المطلب پہاڑ کے اوپر چلے گئے۔ یکایک یہ لوگ جو پہاڑ کے اوپر سے دیکھتے ہیں کہ پرندوں کے جھنڈ، ایسے پرندے جو اس علاقے میں اس سے پہلے دیکھے نہیں گئے تھے، پرندوں کے جھنڈ نظر آ رہے ہیں، اور اسی علاقے کے طرف، مینا مزدلفہ کا جو علاقہ ہے، کہتے ہیں اسی علاقے کے طرف جا رہے ہیں۔ اور کچھ ہی دیر میں خبر آتی ہے کہ پورا لشکر صاف ہو چکا ہے۔ یہ پرندوں کے جھنڈ، کہتے ہیں یہ ابابیل جو لفظ آیا ہے، ابابیل کے معنی جھنڈ کے، چونکہ پرندے جھنڈ میں چلتے تھے۔ ابابیل نام کا عرب میں ایک پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا، جو خانہ کعبہ کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پرندہ نہیں،
اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کبوتر کی شکل کا، کبوتر جثے میں کبوتر سے کچھ چھوٹا، اس علاقے میں اس سے پہلے ایسے پرندے دیکھے نہیں گئے تھے اور اس کے بعد بھی نہیں دیکھے گئے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ پرندوں کا جھنڈ آیا۔ ہر پرندے نے 3 کنکر اٹھا رکھے تھے، ایک چونچ میں اور 2 ٹانگوں میں، 2 پیروں میں، گویا کہ 3 بندوق تھی۔ اوپر سے ان پرندوں نے کنکر مارے، یوں کہیے گولیاں چلائی، اور جس کو یہ کنکر لگا وہ آر پار ہو گیا۔ تو یہ واقعہ، اس واقعے کے پس منظر میں ان آیتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين